السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الحجرات کا پہلا رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے، جو سبق نمبر 112 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی ہر بات سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات کے تعارف میں پہلے چند باتیں انشاءاللہ میں گوش گزار کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سورت کا جو نام ہے وہ ہے سورۃ الحجرات، اور یہ جو لفظ ہے الحجرات، یہ لفظ عربی زبان میں جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو
اس کا جو واحد ہے وہ ہے حجرۃ یا الحجرۃ، یہ اس کا واحد ہے۔ الحجرۃ کا معنی ہے کمرہ، اور الحجرات اس کا معنی کیا بنے گا؟ کمرے، زیادہ کمرے۔ یہ الحجرات جو ہے یہ یعنی ان کمروں کو یہاں کہا گیا ہے کہ جو کمرے مسجد نبوی کے ساتھ وہ بنائے گئے تھے، جن کمروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو رہائش فراہم کی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک کمرہ جو تھا جو سب سے زیادہ قریب تھا منبر رسول کے، اور جو مسجد کی طرف اس کی کھڑکی بھی کھلتی تھی، تو وہ کمرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، اور اسی کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور قاعدے اور کلیے کے مطابق اسی کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ میں نے ایک لفظ بولا ہے قاعدے اور کلیے کے مطابق۔ قاعدہ اور کلیہ اس بارے میں یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ جہاں پر فوت ہوتے ہیں ان کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ تو وہی کمرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا کہ آپ کی وہاں پر تدفین ہوئی، ان کمروں میں سے ایک کمرہ۔ باقی جو کمرے تھے وہ یعنی اور بھی یہاں کمرے تھے، لیکن وہ کمرے وہ یعنی ایک بعد میں دور آیا تھا عمر بن عبد العزیز کا، تو اس دور کے اندر پھر ان کمروں کو گرا دیا گیا تھا، اور گرا کر ان کو مسجد میں وہ رقبہ شامل کر لیا گیا تھا۔ تو بہرحال وہ کمرے جو ہیں نا، ان کمروں کی طرف یہاں اشارہ ہے الحجرات، اور اس کا اس صورت میں تذکرہ بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دے رہے تھے کمروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عقل ہیں۔ تو کمروں کا ذکر آیا نا، اس وجہ سے اس سورت کا نام بطور علامت کے رکھا گیا سورۃ الحجرات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو نام ہے نا سورۃ الحجرات، یہ نام اس کا معروف نام ہے، معروف مشہور نام۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے لیکن وہ معروف نہیں ہے، اتنا مشہور نہیں ہے، وہ غیر معروف نام ہے۔
اور وہ اس کا نام ہے سورۃ الاخلاق والآداب. سورۃ الاخلاق والآداب. اس کا نام سورۃ الاخلاق والآداب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقیات بیان کی ہیں اور اس میں کچھ آداب کا ذکر ہوا ہے. تو اس مناسبت سے اس کا ایک نام جو ہے وہ ہے سورۃ الاخلاق والآداب، لیکن یہ نام معروف نہیں ہے. تو کتنے نام ہوئے؟ دو. ایک ہے سورۃ الحجرات اور دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاق والآداب. اس میں اللہ کا ادب بیان ہوا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان ہوا ہے. اس میں سارے مسلمانوں کا ادب بیان ہوا ہے اور اس میں ساری انسانیت کا ادب بیان ہوا ہے. اور اس کے اندر اخلاقیات کا بھی بڑا ذکر ہے. اخلاقیات کا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر چڑھائی نہ کر لیا کرو. اور پھر اس کے اندر ایک یہ اخلاقی وصف بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپس میں کوئی ان بن کوئی لڑائی ہو جائے تو پھر اس کو لمبا نہ کیا کرو، صلح کرنے کی کوشش کیا کرو. اور اس کے اندر یہ بھی ایک اخلاقی سبق بیان ہوا ہے کہ تم انصاف کا دامن نہ چھوڑا کرو، ہمیشہ انصاف کا وہ یعنی دامن تھامے رکھو. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کے برے برے نام نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو. اور اسی طرح یعنی اس صورت کے اندر نا یہ سارے اخلاقیات کا بیان بھی ہے. تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو لہٰذا یہ بھی اس کا ایک نام ہے سورۃ الاخلاق والآداب. سورۃ الحجرات کے حوالے سے ایک تیسری بات بھی وہ ذرا یاد رکھیے گا، اس کو ذہن نشین کیجئے. قرآن مجید کی کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جہری نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے. زیادہ تر، میری بات سمجھے نا، زیادہ تر جہری نمازوں میں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اب آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جہری نمازیں کون سی ہیں بھلا؟ یعنی مغرب، عشاء اور فجر، ان تین نمازوں کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے، اور ظہر اور عصر ان دو نمازوں کو سری نمازیں کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں جو تلاوت فرمایا کرتے تھے جن صورتوں کی، تو ان صورتوں کی یعنی تین اقسام ہیں. تین اقسام، بات سمجھ آئی نا؟ ان میں سے پہلی قسم ہے وہ جو صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے نا، ان کا نام مفسرین اپنی تفسیروں میں بیان کرتے ہیں کہ ان صورتوں کا نام ہے مفصلات. کیا نام ہے؟ مفصلات. یعنی یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ یعنی سورۃ الحجرات سے شروع ہوتی ہیں اور سورۃ الناس تک جاتی ہیں. یعنی سورۃ الحجرات سے لے کر جو سورۃ الناس تک یہ ساری صورتیں ہیں. ان صورتوں کا نام کیا ہے؟
مفصلات، یعنی یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جہری نمازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آگے پھر مفصلات جو ہے نا، ان کی آگے 3 کیٹیگریاں ہیں، 3 اقسام ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم جو ہے، پہلی جو کیٹیگری ہے اس کو کہتے ہیں یعنی طوال مفصل۔ کیا نام ہے؟ طوال مفصل۔ اور دوسری کیٹیگری جو ہے اس کا نام ہے اوساط مفصل، اور تیسری جو کیٹیگری ہے اس کا نام ہے قصار مفصل۔ اب میں آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں، جلدی یاد ہو جائے گا۔ طوال، طوال لفظ جو ہے یہ طویل سے ہے۔ کس سے ہے؟ طویل۔ تو طوال مفصل یعنی ان مفصلات صورتوں میں سے جو زیادہ لمبی ہیں وہ کہلاتی ہیں طوال مفصل۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ سورہ الحجرات سے شروع ہوتی ہیں اور سورۃ النازعات تک جاتی ہیں۔ سورۃ النازعات تک یہ ساری صورتیں کون سی ہیں؟ طوال مفصل۔ اور اس کے بعد آگے سورہ العبس سے شروع ہو کر سورۃ الشمس تک جو صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اوساط مفصل۔ اوساط، اوساط وسط سے ہے، اور وسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیانہ، یعنی یہ ذرا درمیانے سائز کی ہے، سمجھے نا۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ عبسہ سے لے کر سورہ الشمس تک۔ اور اس کے بعد آگے آ جاتی ہے تیسری کیٹیگری، وہ ہے قصار مفصل۔ قصار، یہ جو لفظ میں نے بولا ہے نا قصار، یہ قصر سے ہے۔ اور قصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قصر یعنی چھوٹا، مختصر۔ ہم کہتے ہیں نا نماز قصر کرنا، نماز قصر کرنا یعنی نماز کو چھوٹا کر کے پڑھنا۔ تو یہ جو یعنی تیسری کیٹیگری ہے ان کو کہتے ہیں قصار مفصل۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ سورہ الشمس سے لے کر آگے سورۃ الناس تک۔ تو بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعنی یہ جو سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک ساری صورتیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مفصلات۔ ان کی آگے پھر کتنی کیٹیگریاں ہیں؟ 3۔ ایک ہے طوال مفصل، دوسرا ہے، دوسری کیٹیگری ہے اوساط مفصل، اور تیسری کیٹیگری ہے قصار مفصل۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب ایک اور بات بھی وہ ساتھ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا طوال مفصل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تلاوت فرماتے تھے فجر کی نماز میں، اور جو اوساط مفصل ہے یہ زیادہ تر تلاوت فرماتے تھے عشاء کی نماز میں، اور جو قصار مفصل ہیں یہ زیادہ تر تلاوت فرمایا کرتے تھے مغرب کی نماز میں۔ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ سورہ الحجرات کے میں نے 3 تعارف آپ کو کروائے ہیں کہ پہلا تعارف کہ اس کا نام کیا ہے؟ الحجرات۔ دوسرا تعارف کہ اس کا ایک دوسرا غیر معروف نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاق والآداب۔ اور تیسرا تعارف میں نے کرایا ہے کہ یہ سورۃ الحجرات سے مفصلات کا آغاز ہوتا ہے، اور طوال مفصل میں یہ پہلی صورت ہے۔ طوال مفصل میں یہ پہلی صورت ہے۔ سورۃ الحجرات کا ایک چوتھا تعارف بھی ہے۔ چوتھا تعارف وہ کیا ہے کہ سورۃ الحجرات جو ہے یہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سائز میں کوئی بڑی صورت نہیں ہے، کوئی بڑی لمبی صورت نہیں ہے۔ کتنی ہے؟
2 رکوع ہیں صرف، سمجھے نا، اور اس کی غالباً 18 آیتیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی خطاب فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ خصوصی خطاب۔ اور وہ جو اہل ایمان کے لیے ایک خصوصی خطاب ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ کس سے شروع کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے اندر جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئے نا، تو وہاں پر پوری توجہ کے ساتھ وہ اگلی بات، اگلی آیت وہ سننی چاہیے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یا تو بڑا ہی کوئی اہم حکم ہے جو اللہ ارشاد فرمانے لگے ہیں، یا کوئی بڑی خطرناک بات ہے جس سے اللہ منع کرنے لگے ہیں۔ یا تو کوئی بڑا اہم حکم ہے جو اللہ ارشاد فرمانے لگے ہیں، یا کوئی بڑی خطرناک بات ہے کہ جس سے اللہ منع کرنے لگے ہیں۔ لہذا جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آ جائیں تو وہاں پوری طرح متوجہ ہو جایا کرو، پوری طرح اٹینٹیو ہو جایا کرو، اور پوری توجہ کے ساتھ وہ اگلی بات سنا کرو، اس لیے کہ وہ بڑی اہم بات آگے آ رہی ہے۔ اور پورے قرآن کے اندر یہ جو آیات ہیں نا، جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں، پورے قرآن میں یہ 90 آیات ہیں۔ کتنی؟ 90 آیات۔ لو ان 90 آیات میں سے 5 آیتیں صرف سورہ حجرات میں، باقی 85 پورے قرآن میں، یعنی 5 آیات جو ہے نا یا ایھا الذین آمنو سے جو شروع ہوتی ہیں وہ کہاں ہیں؟ سورہ الحجرات۔ یہ سورہ الحجرات کا 4تھا تعارف ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ ان میں سے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسری آیت ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور چوتھی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا رکوع جو اگلے سبق میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور 5ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو وہ جو ہے نا برے گمان سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ تو یہ 5 آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں وہ اس چھوٹی سی 2 رکوع والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ الحجرات کے یہ 4 تعارف یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اللہ اکبر، سمجھے نا؟ فرمایا اچھا یہاں سے کتنی بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ
اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کا تو خیر معاملہ اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تمہارے درمیان سفر کر رہے ہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، تم نے پیچھے پیچھے رہنا ہے. یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ صحابہ سے یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ تم آگے آگے چلو، میرے آگے آگے چلو، اس لیے کہ میرے پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ نے سیکیورٹی کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دقت پیدا ہوتی ہے. تم میرے پیچھے نہ چلا کرو، ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دقت پیدا ہوتی ہے. اللہ نے میری سیکیورٹی کے لیے کچھ فرشتے بھیجے ہوتے ہیں. تو کیا بات سمجھ آئی؟ پھر وہ معنی تو نہیں ہے نا کہ آگے نہیں چلنا. اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور ارشاد سے آگے نہیں نکلنا. بس اس پر عمل کرنا ہے، جتنا حکم ہے بس اتنا عمل کرنا، آگے نہیں نکلنے کی کوشش کرنا. یہ معنی ہے اس آیت کا، یہ معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے سے اور آپ کے فرمان سے، یعنی تم نے کوئی خلاف فتویٰ نہیں دینا، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا فتویٰ رسول کے فتوے کے خلاف ہے تو اپنے اس فتوے پر اصرار بھی نہیں کرنا. سمجھ آئی نا بات کی؟ اپنے باپ دادا، اپنے پیر و مرشد، اپنے اکابر، اپنے مشائخ، اپنے بزرگ، وہ سارے پیچھے اور اللہ رسول آگے. یہ معنی ہے، سمجھے نا؟ تم نے آگے نہیں نکلنا. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول. تو ایک یہ مطلب سمجھ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تم آگے نہ نکلو. وہ پتہ ہے 3 آدمیوں کا واقعہ یاد ہے؟ 3 آدمی کہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آپ گھر میں موجود نہیں تھے، تو مومنوں کی ایک ماں سے بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عبادت کا انداز کیا ہے. تو ام المومنین انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ انداز ہے، آپ کی عبادت کا رات کو سوتے بھی ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں، روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں، کبھی ناغہ کر لیتے ہیں، اور پھر یہ انداز بتایا. تو وہ تینوں کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عبادت کم بھی کریں گے نا تو ان کی خیر صلاح ہے، ان کا گزارا ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن ہمیں ان سے عبادت زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. لہذا ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا. دوسرا بولا، اس نے کہا ہر روز ہی روزہ رکھوں گا. اور تیسرا کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرنے سے بیوی گھر آئے گی، بچے پیدا ہوں گے تو یہ بکھیڑے بڑھ جائیں گے، میں شادی نہیں کروں گا، میں ہر وقت عبادت میں لگا رہوں گا. اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، اس مومنوں کی ماں نے بتا دی ساری بات، تو آپ نے ان تینوں کو بلایا. آپ نے فرمایا اَقُلْتُمْ قَضَا وَقَضَا، تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کہی ہیں. آپ نے فرمایا سنو،
کہ میرا جہاں تک انداز زندگی ہے، میرا طریقہ کیا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ فرمایا سنو، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا، میرے طریقے سے روگردانی اختیار کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مانا کیا کہ رات کو عبادت بھی کرو، رات کو آرام بھی کرو، کبھی روزہ رکھ لو، کبھی ناغہ کرو، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، اور شادی بھی کرو، اور پھر یہ سارے گھریلو نظام بھی چلاؤ۔ تو مطلب یہ ہوا نا کہ آگے نہیں بڑھنا تم نے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ ایسا بھی انداز نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے کچھ مسئلے مان لیے، کچھ چھوڑ دیے۔ یہ انداز جو ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ پورا دین اس کو اپلائی کرو، پورے دین پر اپلائی ہونی چاہیے۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض باتیں مان لیتے ہو، بعض چھوڑ دیتے ہو۔ یہ انداز جو ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ یہ منافقوں کا وتیرہ بیان ہوا ہے کہ ان کا یہ تھا کہ جو بات ان کو پسند آتی وہ مان لیتے، جو پسند نہ آتی اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقوں کا انداز ہے۔ مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن جب اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا فرمان آ گیا، بس وہ فوراً کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ تو بھائی بات سمجھ آ گئی نا؟ تو قرآن نے یہاں کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اور قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ پیچھے بھی نہیں رہنا، یعنی کچھ مسئلے مان لو، کچھ چھوڑ دو، یہ انداز بھی نہیں اپنانا۔ کیا اپنانا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو پورے کے پورے اسلام کے اندر لے آؤ۔ تمہارے عقائد بھی اسلامی، تمہاری عبادات بھی قرآن اور حدیث کے مطابق، تمہاری معاشیات بھی قرآن اور حدیث کے مطابق، تمہارا رہن سہن بھی قرآن اور حدیث کے مطابق، تمہاری سیاست بھی قرآن اور حدیث کے مطابق، تمہارے معاملات، معمولات، تمہاری خوشی، تمہاری غمی، تمہارا سارا نظام زندگی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ تو پھر یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی ہر بات سننے والا اور ہر بات۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ اچھا ایک تو یہ بات ہے نا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مجلس میں موجود ہیں۔ ذرا غور سے بات سمجھنا، اللہ کے نبی تمہاری مجلس میں موجود ہیں، تم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے، چاہے تم آپس میں ہی بات کر رہے ہو۔ میری بات آپ سمجھنا، یعنی اگر کوئی دو صحابی آپس میں بات کریں
تو ان کی وہ آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی جو آواز ہے اس سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ کہ اور نہ تم بلند کرنا اس کے لیے یعنی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالقول بات کو کجہر بعضکم لبعض جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے آواز کو بلند کر لے ہو کہ جس وقت خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم مخاطب ہو جب آپ سے ہم کلام ہو تو اس وقت مزید احتیاط کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہوئے آپ سے بات کرتے ہوئے تو بالکل بھی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. کوئی دونوں میں فرق سمجھ آیا؟ دونوں باتوں میں فرق سمجھ آیا؟ ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مجلس میں تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے، اور تم دو آپس میں صحابی بات کر رہے ہو تو تمہاری دونوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی. اور دوسری بات کیا ہے کہ خاص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہوں تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ فرمایا کہ یہ آواز جو ہے نا تمہاری اونچی نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، سمجھے نا؟ فرمایا یہ جب آیت نازل ہوئی نا، یہ جب آیت نازل ہوئی ہے جی تو سیدنا ثابت بن قیس اچھا ان کی آواز فطری طور پر ہی بلند تھی. بعض ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کی آواز ویسے ہی ذرا کڑاکے دار ہوتی ہے، ذرا آواز میں بھارا پن ہوتا ہے، تو ان کی آواز ویسے ہی بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا، آنا ہی چھوڑ دیا. اچھا گھر میں بیٹھ گئے، مسجد میں نہیں آتے، مجلس میں نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ثابت بن قیس کچھ دیر سے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ وہ ثابت بن قیس جانتے ہیں کون ہے بھلا؟ اللہ، آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہیں ان کا نام تھا حسان بن ثابت. یہ حسان بن ثابت جو ہیں ان کو کہتے ہیں شاعر رسول. کیا کہتے ہیں؟ شاعر رسول. یہ ایک دفعہ قبیلہ آیا تھا مسیلمہ کذاب کا، تو مدینے میں آیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایک بڑا بلند پایا شاعر ہے، تو شعر و شاعری میں کرو ہمارے ساتھ مقابلہ. تمہارے پاس کوئی ہے اس پائے کا شاعر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارے پاس ہے شاعر. تو انہوں نے اپنا شاعر پیش کیا، اس نے اپنے شعر پڑھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں حسان بن ثابت کو پیش کیا. حسان بن ثابت نے بھی شعر پڑھے، اور ماشاءاللہ حسان بن ثابت ایسے کمال کے شاعر تھے کہ شعر و شاعری میں چھا گئے. اچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نا ایک بڑا کمال کا خطیب ہے، تو تمہارے پاس کوئی ایسا خطیب ہے؟ کہا ہاں لاؤ تم اپنا خطیب لاؤ. تو ان کا ایک خطیب اٹھا، اس نے کوئی اپنا وہ تقریر کی، اس نے کوئی خطبہ دیا، تو جو اس نے اپنے مظاہرہ کرنا تھا اس نے کیا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس بھی ایک بڑا بلند پایا خطیب ہے. تو آپ نے اس وقت جو خطیب پیش کیا وہ جناب ثابت بن قیس تھے. ثابت بن قیس، اور یہ ثابت بن قیس کمال کے خطیب تھے. اور انہوں نے پھر وہاں خطبہ دیا، اور ایسے ماشاءاللہ ان کا انداز اور ایسے الفاظ اور ایسے جملے اور ایسی روانی کہ وہ پورے مجمع پہ چھا گئے.
جناب ثابت بن قیس رضی اللہ، اور اس وقت سے ان کا لقب پڑ گیا شاعر و رسول اللہ، خطیب و رسول اللہ، خطیب و رسول اللہ۔ حسان کیا تھے؟ شاعر و رسول اللہ، اور یہ کون تھے؟ خطیب و رسول۔ اور جناب بلال کون تھے؟ مؤذن و رسول اللہ، وہ مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ ثابت بن قیس جو تھے گھر میں بیٹھ کے وہ آتے ہی نہیں تھے مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا مسجد میں آنا ہے، یہ ثابت بن قیس جو ہے یہ تو من اہل النار، یہ تو جہنم والوں میں سے ہو گیا ہے۔ وہ قرآن میں آیت اتری ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو میری تو آواز ہی بڑی اونچی ہے، میں تو پتہ نہیں کب کا آپ کی آواز سے اونچی آواز کر رہا ہوں، تو میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ وہ جا کر اسی طرح صحابہ نے پیغام بتا دیا، سیدنا ثابت کو کا پیغام پہنچایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ثابت سے کہو کہ لست من اہل النار بل انت من اہل الجنہ، لست من اہل النار بل انت من اہل الجنہ۔ سمجھے نا؟ بالکل واضح خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لو میرے بھائیو، یہی ثابت بن قیس ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیدا، کہ اسی طرح تو نئے لباس پہنتا رہے اور تو تعریف والی زندگی کے ساتھ زندہ رہے، اور جب تجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے لیے دعا فرمائی البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیدا۔ اور آج بھی اگر کسی نے کوئی نیا لباس پہنا ہو اس کو یہ دعا دینی چاہیے، سمجھے نا؟ لو میرے بھائیو، یہ جناب ثابت بن قیس جو تھے، یہ جنگ یمامہ جو مسلمہ کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر پھر یہ بڑی کمال کی جنگ لڑی انہوں نے، اور پھر انہوں نے فدائی کاروائی کی اس موقع پر، فدائی کاروائی، سمجھے نا؟ تو پھر یہ وہاں پر شہید ہوئے جناب سیدنا ثابت بن قیس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہو گیا نا کہ لست من اہل النار بل انت من اہل الجنہ۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ، یہ لہو کا معنی کیا ہے کہ جب بطور خاص آپ سے بات کرو تو اس وقت اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کر لیتے ہو۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، ہمارے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، وہاں کاٹا پھر چکا ہو، سمجھے نا؟ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے اعمال اللہ نے بیان کیے ہیں، یعنی اعمال سیئہ، اعمال سیئہ، کہ جن اعمال سے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے شرک۔ ایک عمل کیا ہے؟ شرک۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام سورت کے اندر 18 نبیوں کا نام لے کر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتا۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا
فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی بھیجی تھی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی وارننگ۔ لہٰذا میرے بھائیو یہ شرک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا نامراد قسم کا یہ گناہ ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے، اور اس قدر اس گناہ کی یعنی کہ خطرناکی ہے کہ اگر انسان 100 سال بھی نیکیاں کرتا رہے اور 1 منٹ کا شرک کر لے تو 100 سال کی عبادت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک گناہ، بڑا بچنا چاہیے، بڑا بچنا چاہیے۔ آج لوگ دھڑلے سے شرک کر رہے ہیں، قبریں پوج رہے ہیں، قبروں پہ جناب سجدے ہو رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز تقسیم ہو رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر وہاں پر جناب سارا وہ آستانے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، آستانے آباد ہیں، مزار آباد ہیں، وہاں پر رش ہے، وہاں پر غلوں کے اندر پیسہ اس قدر زیادہ کہ ان کے گننے کے لیے باقاعدہ بندے تنخواہ پہ رکھے ہوئے، اور ان مزاروں کی بلڈنگیں دیکھو تو ٹوپی نیچے گر جاتی ہے دیکھتے دیکھتے۔ لیکن مسجدوں کا حال کیا ہے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، یعنی یہ آج رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی۔ آج یہ حال ہے مسجدوں کی، یہ حالت ہے۔ صبح دیکھ لے مسجدوں میں جا کر کیا صورتحال ہے۔ تو میرے بھائیوں مزار آباد ہے، دربار آباد ہے، اور غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ کے مرکز، وہاں پر رش ہے، اور وہاں پر بے شمار رش ہے، وہاں پر غیر اللہ کے نظر و نیاز کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور دور دور تک لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں چندہ دینے والے، چندہ ڈالنے والے وہاں پر لاکھوں کے حساب سے روزانہ کا چندہ ڈال رہے ہیں۔ یہ وہاں پہ صورتحال ہے، اور مسجدوں کی حالت کیا ہے؟ دوسرا جو گناہ ہے نا وہ ہے ارتداد۔ کیا گناہ ہے؟ ارتداد۔ ارتداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہو جانا۔ کیا معنی ہے؟ مرتد ہو جانا۔ مرتد ہونے سے بھی انسان کے پچھلے ساری نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، سورہ البقرہ، فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا عن دینہ ہی، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مرتد ہونے کی حالت میں مر جائے گا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حَبِطَتْ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ، کہ اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 60 سال بھی نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقے کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن آخر میں جا کر مرتد ہو جاتا ہے، تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا سارا پچھلا کھاتا ختم۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو پہلا گناہ کون سا ہے؟ شرک باللہ، اور دوسرا ارتداد، اور اس کے بعد آگے جو تیسرا بڑا گناہ ہے وہ ہے کفر۔ کفر کرنے سے بھی انسان کے سارے اعمال، کفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی یعنی کہ خرچ کر رہا ہے، وہ بڑا بڑا فلاح انسانیت کا کام کر رہا ہے، لیکن ہے کافر، لیکن ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، سمجھے نا؟ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فاولئک، فرمایا فلن يقبل منهم ملء الارض ذهبا، اگر زمین کے برابر بھی سونا پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہیں قبول۔ کیوں؟ کفر کی حالت ہے۔
تو کفر کی حالت میں کوئی ہسپتال بنا جائے، کفر کی حالت میں کوئی ہسپتال بنا جائے، کوئی گنگا رام بنا جائے، کوئی میو ہسپتال بنا جائے، کوئی لیڈی ویلنگٹن ہسپتال بنا جائے تو وہ قبول ہے؟ ہاں، دنیا میں شہرت مل جائے گی، دنیا میں نام اونچا ہو جائے گا، دنیا میں بڑی اس کو جناب اپریشیٹ کیا جائے گا، واہ جی واہ سر گنگا رام کیا بات ہے جی، بڑا دیکھ لے بڑا نام ہے اس کا۔ لیکن یہ ہے کہ کفر کی حالت میں، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک مدر ٹریسا تھی، بڑا فلاحی کام کیا کرتی تھی مدر ٹریسا، لیکن یہ ہے کہ کفر پہ مری ہے۔ تو پہلا عمل کیا ہے؟ شرک، دوسرا ارتداد، اور تیسرا کفر۔ اور چوتھا عمل جو ہے جس کے ساتھ اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے اعتقادی نفاق۔ میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ ایک ہوتا ہے نفاق عملی، ایک ہے عملی نفاق، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے کچھ ایسے اس میں اعمال پائے جاتے ہیں کہ جو منافقوں والے عمل ہیں، اس کو کہیں گے عملی نفاق، لیکن اس کے دل کے اندر اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے، اسلام کو دھوکہ دینا مقصد نہیں ہے۔ ایک ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی دشمنی ہے، دل میں اسلام کے بارے میں نفرت ہے، دل میں اسلام کے بارے میں بغض ہے، دل کے اندر اسلام کے بارے میں یعنی وہ سازشیں پالتا رہتا ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی تھا یا جس طرح عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ وہ منافق تھے کہ جن کے دلوں کے اندر اسلام کی دشمنی تھی۔ ایک ان کو کیا کہیں گے؟ اعتقادی منافق، میری بات سمجھے نا۔ لیکن ایک ہے کہ عملی منافق، عملی نفاق۔ یہ عملی نفاق کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، سمجھے نا؟ یہ علامتیں کس کی ہیں؟ عملی نفاق۔ تو اعتقادی نفاق کے ساتھ بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھے۔ اعتقادی نفاق کے ساتھ بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ونڈ بتا دی ہے کہ کون سا نفاق ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے؟ اعتقادی۔ تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 4۔ اور 5واں عمل جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ ہے گستاخی رسول۔ وہ کیا ہے؟ گستاخی رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی، اس کے ساتھ بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رہے گا نا انشاءاللہ یہ 5 اعمال، اور یہ قرآن میں ہے، ویسے تو حدیث میں بھی کئی آتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے، حسد کرنے سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ بھی ہے اور بھی۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ کہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عند رسول اللہ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، یہ صاف نظر آ رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، تمہاری مجلس میں ہے یا تم آپ کی مجلس میں ہو، تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں
کہ اللہ نے امتحان لے لیا ہے، اللہ نے امتحان لے لیا ہے۔ فرمایا قلوبہم، ان کے دلوں کا، ان کے اللہ نے امتحان لے لیا ہے ان کے دلوں کا۔ فرمایا للتقوی، تقوی کو جانچنے کے لیے، تقوی کو پرکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان، کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے یا نہیں ہے، اور اگر تقوی ہے تو کتنا تقوی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان، اللہ اکبر، فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہاں سے اگلے رزلٹ جو اللہ نے سنا دیا، رزلٹ، امتحان کے بعد رزلٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی؟ تو اللہ نے رزلٹ سنا دیا، فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس کا معنی کہ جب اللہ نے امتحان لیا، امتحان لینے والا کون ہے؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ ممتحن، ایگزامینر کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اچھا، امتحان دینے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور پھر اللہ نے جو رزلٹ وہاں ڈکلیئر کیا، ایشو کیا، وہ رزلٹ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ بھائی بات سمجھ آ گئی نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ابھی میں نے نا چند دن پہلے ایک گفتگو سنی، ایک وہ بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ نے نا ایک بنایا جامعہ، اللہ نے ایک جامعہ بنایا، اور اس جامعہ کا بانی کون ہے؟ خلیل اللہ۔ ذرا بات کو پوری طرح سمجھنا، اس جامعہ کا بانی کون ہے؟ خلیل اللہ۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ، یہ پہلے پارے میں آیتیں آتی ہیں۔ تو وہ جامعہ بنانے والا جو بانی ہے، اس کا جو معمار ہے، وہ معمار اور بانی کون ہے؟ خلیل اللہ۔ اور اس خلیل یعنی بانی کا جو معاون ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ذبیح اللہ۔ وہ کون ہے؟ ذبیح اللہ۔ بانی ہے خلیل اللہ اور معاون ہے ذبیح اللہ۔ اچھا، جب وہ مدرسہ تیار ہو گیا، جامعہ تیار ہو گیا، وہ ادارہ بن گیا، تو اس کا نام ہے بیت اللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ۔ اب یہ تینوں لفظ یاد رہیں گے نا، خلیل اللہ، ذبیح اللہ اور بیت اللہ۔ جب بن گیا جامعہ، ادارہ بن گیا، تو اب بانی نے دعا کی، کہا یا اللہ اس کے اندر ایک معلم چاہیے، اس جامعہ کے اندر ایک معلم چاہیے جو اس جامعہ کو چلائے، اس کو آباد کرے، اور اس کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو یہاں آیتیں سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو ایک معلم بھیج، تو اس معلم کو بھیجا اللہ نے، وہ معلم ہے رسول اللہ۔ وہ معلم کون ہے؟ تو اب ذرا سنیے، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، بیت اللہ اور رسول اللہ۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اب میرے بھائیوں، اس جامعہ میں سب سے پہلے جو شاگرد آئے جنہوں نے علم حاصل کیا، وہ ہیں صحابہ، اور ان کا پھر اللہ نے امتحان بھی لیا، اور امتحان کے بعد اللہ نے رزلٹ بھی ان کا ڈکلیئر کیا، اور وہ سارے صحابہ کامیاب ہوئے، کامران ہوئے،
اور وہ سارے جو صحابہ ہیں جو اس جامعہ کے شاگرد ہیں، اللہ نے ان کا قرآن میں نام لیا حزب اللہ۔ وہ کون ہے؟ حزب اللہ۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ اور یہ قرآن میں آتا ہے اولئک حزب اللہ ہے، اولئک حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یعنی خلیل اللہ، ذبیح اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ اور حزب اللہ۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان سارے شاگردوں کا امتحان لیا، سارے شاگرد پاس ہو گئے، اور جو آج ظالم یہ کہیں نہیں جی وہ تو کافر تھے، وہ تو مرتد تھے، وہ تو اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے تو مسلمان ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو میرے بھائیوں ان صحابہ کو کافر کہنے والے، صحابہ کو کافر کہنے والے، کیا خیال ہے وہ خود کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ خود کافر ہیں۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ صحابہ کو کافر کہنے والے خود کافر ہیں۔ وہ صحابہ الحمدللہ کافر نہیں ہیں، سمجھ آئی نا؟ صحابہ تو حزب اللہ ہے، صحابہ تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم ہے، صحابہ تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم ہے، صحابہ تو رضی اللہ عنہم ہے، صحابہ تو فعلم ما فی قلوبہم ہے فانزل سکینتہ علیہم ہے۔ صحابہ کہاں کافر ہو گئے؟ تو بھائی بات سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتائیں کہ اگر کوئی ممتحن امتحان لے، اچھا وہ رزلٹ سنائے کہ جی میں نے سارے شاگردوں کا امتحان لیا اور سارے شاگرد پاس ہو گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 100% رزلٹ، ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 100% رزلٹ، ماشاءاللہ جی سارے ہی پاس۔ اچھا، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی شاگرد تھے اس استاد کے، اس معلم کے، وہ تقریباً 1,44,000 کے قریب، اور ان میں سے 5 صرف پاس ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کہ اس معلم کے پلے کیا رہ گئے؟ میرا خیال میری بات آپ سمجھے کہ مجھے بتاؤ اس معلم کی کارکردگی رپورٹ کیا تیار ہوگی کہ صرف 5 پاس، یعنی 1% بھی نہیں رزلٹ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آج بعض بدبختوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے صرف 5 پاس ہوئے تھے باقی سارے فیل تھے، سمجھے نا؟ یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ تو جب یہ رزلٹ نکلے گا تو اس معلم کے پلے کیا رہے گا کہ یہ معلم تھا، یہ اس نے تعلیم دی، یہ شاگرد تیار کیے، یہ اس نے یعنی ان کی تربیت کی، یہ ایک ایسا معلم تھا کہ ساری زندگی تربیت کرتا رہا اور جب وہ دنیا سے گیا تو سارے مرتد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ قرآن دیکھ لو، یہ کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، للتقوی، تقوی جانچنے کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے۔ یہ ایک بنو تمیم قبیلہ آیا تھا مدینے میں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا باہر ہی کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے آوازیں دینے لگ گئے، یا محمد اخرج علینا، یا محمد
اخرج علینا، اے محمد باہر آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ دور سے یہ آوازیں دے رہے ہیں اونچی اونچی آواز سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کون ہیں؟ بے وقوف۔ ان کو ادب رسول کا ہی پتہ نہیں، احترام رسول کا ہی پتہ نہیں، اور ویسے بھی یہ یعنی عام جو مائنرز ہیں نا، مائنرز ان کے بھی خلاف ہے۔ بھائی اچھا طریقہ کیا ہے؟ قریب آؤ، دروازے پہ دستک دو، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کے باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ یہ کیا ہوا دور سے کھڑے ہو کر آوازیں دیتے رہنا؟ فرمایا اکثرہم لا یعقلون ولو انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ صبر کا مظاہرہ کرتے، اور حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے، لکان خیر لہم، یقیناً ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ باقی بھائی یہ جو آدھا رکوع ہے ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اچھا کوئی بھائی یہ بتائے کہ سورۃ الحجرات یہ